السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 23 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل کو ہدایت دی ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کی فراہم کردہ فہرست میں شامل افراد کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمران خان سے جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ سنگل رکنی بینچ نے جن رولز کو معطل کیا وہ وفاقی نہیں بلکہ صوبائی رولز ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات پنجاب حکومت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل کو 24 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ سلمان اکرم راجہ کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ملاقاتیں کرائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبائی کابینہ کی تشکیل کا حتمی فیصلہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا۔ جیو نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تاحال کابینہ کے نام فائنل نہیں کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر سہیل آفریدی نے کہا کہ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ انتظامی امور پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ سیاسی حکمت عملی اور احتجاجی فیصلے پارٹی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر اور دیگر قیادت کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی اپنے رہنماؤں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ عمر ایوب کی نشست پر ان کی اہلیہ الیکشن لڑیں گی۔ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جنہیں اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 30 اکتوبر سے پہلے سماعت نہ ہوئی تو یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شبلی فراز کی نشست پر 23 اکتوبر کو ضمنی انتخاب کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے، اس لیے عدالت سے اپیل ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور مقدمہ جلد سنایا جائے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان TLP پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں کیا گیا، جس میں وزارت داخلہ کی جانب سے پیش کی گئی سمری پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے وزارت داخلہ کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے 1 ہفتے قبل TLP پر پابندی کا ریفرنس وفاقی وزارت داخلہ کو ارسال کیا تھا، جس کے بعد آج کابینہ نے باضابطہ منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں اور زرعی شعبے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم سے صنعتی اور زرعی ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ حکومت آئندہ 3 سال تک صنعتوں اور کسانوں کو رعایتی نرخوں پر اضافی بجلی فراہم کرے گی۔ ان کے مطابق نومبر سن 2025 سے اکتوبر سن 2028 تک صنعتی اور زرعی شعبے کو 22.98 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافی بجلی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ گزشتہ برس سردیوں میں دیے گئے رعایتی پیکج کے تحت صنعتوں اور زراعت نے 410 گیگا واٹ اضافی بجلی استعمال کی، جس کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ، برآمدات میں بہتری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری سے
بری نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسرائیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم انروا کے زیادہ تر ارکان کا تعلق حماس سے ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں انروا کی سرگرمیوں میں تعاون کرنا چاہیے اور بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور اقوام متحدہ کی امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کا پابند ہے۔ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے اسے شرمناک فیصلہ قرار دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کے انضمام کا بل منظور کر لیا گیا ہے، جس کا عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی ابتدائی منظوری دے دی۔ 120 رکنی ایوان میں بل کے حق میں 25 جبکہ مخالفت میں 24 ووٹ ڈالے گئے۔ بل کو مزید غور کے لیے پارلیمانی خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے اس اقدام کو شدید الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی آبادکاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو قبول نہیں کرتے۔ قطر نے بھی رد عمل میں کہا کہ یہ اقدام فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو اس توسیع پسندانہ منصوبے سے روکے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسرائیل کے دورے پر ہیں اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد ممالک غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی فورس میں شمولیت پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق بل کو غزہ امن معاہدے کے لیے خطرناک قدم قرار دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوج کے ایک سینئر کمانڈر سمیت محدود تعداد میں اہلکاروں کو اسرائیل بھیجا گیا ہے تاکہ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد اور نگرانی کی جا سکے۔ اس سے قبل امریکی سینٹکام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کو پر واضح کر چکے ہیں کہ غزہ امن فورس کے لیے روانہ ہونے والے 200 فوجیوں میں کوئی امریکی اہلکار شامل نہیں ہوگا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد جاری کیے گئے بیان پر اپوزیشن اور صحافیوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ مودی نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا تھا کہ امریکی صدر نے انہیں دیوالی کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ تاہم بھارتی اپوزیشن اور میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی نے ٹیلی فونک گفتگو کا اہم حصہ چھپا لیا، جس میں روس سے تیل کی خریداری روکنے اور تجارتی امور پر بات چیت ہوئی تھی۔ کانگریس رہنما سپریا شری ناتھے نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مودی نے صرف دیوالی کی مبارکباد کا ذکر کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ٹرمپ نے روس سے تیل نہ خریدنے کے وعدے کا ذکر بھی کیا تھا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ٹرمپ اب تک 56 بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں مودی وہی کرتے ہیں۔ بھارت کی خارجہ پالیسی ٹرمپ طے کرتے ہیں اور مودی صرف اس پر عمل کرتے ہیں۔ معروف صحافی سوسانی حیدر نے بھی سوال اٹھایا کہ مودی سرکار کو ٹیلی فونک گفتگو کی مکمل تفصیلات قوم کے سامنے لانی چاہیے تاکہ حقائق واضح ہوں۔ تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں سب سہارا افریقہ میں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 40 افراد ہلاک اور 30 زندہ بچ گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مہدیہ کے پروسیکیوٹر آفس کے ترجمان ولید شتابری نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی میں 70 افراد سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ 40 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جن میں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، جبکہ بچ جانے والے تمام افراد کا تعلق بھی افریقہ کے صحرائی خطے سے ہے۔ ہر سال ہزاروں افریقی تارکین وطن کے لیے
त्यूनिस यूरोप समंदर के रास्ते पहुंचने की एक अहम गुजरगाह है जो अतालवी जजीरे लैम्पिडोसा से तकरीबन 145 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनागुज़ीं के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से अब तक 55,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन इटली पहुंच चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत ने सफ़र का आगाज़ लीबिया से किया, जबकि तकरीबन 4,000 अफराद ट्यूनिस से रवाना हुए। क्रिकेट। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, सीरीज बराबर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। चौथे रोज खेल के आगाज से ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 68 रन का हदफ देने के बाद आउट हो गई। जवाबी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 68 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मैच में किशो महाराज को मैन ऑफ द मैच और मोतुसामी को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए थे, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 404 रन स्कोर किए थे। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन काविशों को जारी रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।